أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باران رحمت. آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار عاصم. آج ہم 22ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں اور اپنی نشست کا آغاز اس شعر سے کروں گا کہ جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی ہم کو نیند ایسی سلا جانا. ہمارا آج کا موضوع خواب اور ان کی تعبیر. خوابوں کے بارے میں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں. ہم کبھی کچھ ایسے خواب دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا پورا دن پریشانی کے عالم میں گزرتا ہے، تو کبھی ہم ایسے خواب دیکھتے ہیں جسے دیکھ کر ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. خواب کی تعبیر کے بارے میں لیکن اسلام کیا کہتا ہے، یہ آج کی نشست میں ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزماں صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے برابر میں موجود ہے ڈاکٹر مبشر عالم صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ شہید صاحب. اپنی اس نشست کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج جو نعت خوانی کے فرائض انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے بھی ہماری نشستوں پہ آ چکی ہیں، بہت ہی اچھی ان کی آواز ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ختیجہ اشتیاق. آپ سے درخواست کریں گے کہ نعت شریف پیش کیجیے. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر، مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا
بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو کر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹا بہت خوب اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی آواز میں اور خوبصورتی آتی جا رہی ہے آپ چھوٹی سی ہمارے سامنے بڑی بھی ہوتی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب بھی اچھے کرے اور آپ کو بہت ساری خوشیاں دے بہت شکریہ بہت شکریہ آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب اور خواب کی حقیقت پہ ہم آج بات کر رہے ہیں مفتی صاحب ہم خواب دیکھتے ہیں کبھی کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بڑا پریشان کر دیتے ہیں ہم ان کی وجہ سے بڑا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کبھی کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے ہم بڑا خوش بھی ہو جاتے ہیں اسلام میں خواب کی حقیقت کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ اسلام میں خواب کی حقیقت و اہمیت کیا ہے تو سب سے پہلے یہ جانیں کہ خواب کہتے کس ہیں عربی میں خواب کو رویا کہتے ہیں رویا اور رویا ما یرا فی المنام مراد یہ ہے کہ جو شے نیند کی حالت میں دیکھی جائے اسے خواب کہتے ہیں اب خواب کی اسلام میں اہمیت کیا ہے تو سب سے بڑی اہمیت یہ دیکھیے کہ ایک عید جو ہے اس کا شمار اس کی اہمیت یہ کہ ہم ایک عید خواب پر ہی مناتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل خواب دیکھا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ ہوتے ہوئے تو وہ پوری عید اسلام کے اندر اگر منائی جاتی ہے تو وہ ایک خواب کی تعبیر ہی تو ہے اور پاکستان جو ہے وہ بھی تو خواب کی تعبیر پہ قائم ہوا ہے علامہ اقبال نے خواب دیکھا بالکل ایسے ہی ہے تو اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے واضح فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ کون سے خراب اچھے ہیں کون سے خواب برے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم حضور فرماتے ہیں جو خواب اچھے ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور جو خواب تمہیں برے نظر آتے ہیں وہ نفس اور شیطان کے وسوسے کی وجہ سے وہ خواب برے نظر آتے ہیں یہاں تک کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں برے خواب نظر آئیں تو تم کیا کرو اٹھ کر 3 مرتبہ بائیں کندھی کی طرف تھوک دیا کرو تھوکنے سے مراد یہ کہ بالکل ہلکا سا مطلب اور پھر جب تم ایسا کرو گے تو وہ برے خواب تمہیں ضرر نہیں پہنچائیں گے تو دو باتیں سامنے آئیں ایک بات یہ سامنے آئی کہ خواب کی ایک تعبیر بھی ہوتی ہے اور خواب میں جو دیکھنے والا معاملہ ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی پہنچا سکتا ہے بالکل لیکن خواب کی کچھ کیٹیگریز ہیں ایک وہ جو شعور میں ہوتا ہے ایک ہوتا ہے لا شعور میں ہونا شعور سے مراد آپ روزمرہ ایک کام کرتے ہیں اور آپ جب سوتے ہیں تو آپ کو وہی کام آپ کے دماغ میں آ رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ کیا تو حالانکہ وہ خواب آپ کا اس خواب کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ آپ کے دماغ میں یعنی کانشیس کے اندر وہ چیز موجود تھی
ایک وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد ہوتی ہے، جیسے لاشعور میں ہماری ایک چیز ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کو، جیسے ہم نے لاشعور کے اندر ہماری ایک چیز ہے کہ ہم نے رب سے وعدہ کیا تھا الستو بربکم، کہ کیا تم میری اطاعت کرو گے جب دنیا میں جاؤ گے؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں مولا ہم تیری اطاعت کریں گے۔ تو جب ہم رب کے پاس جائیں گے تو رب تعالیٰ وہ وعدہ یاد دلائے گا ہمیں کہ دیکھو تم سب نے، تمہاری روحوں نے وعدہ کیا تھا۔ تو لاشعور میں ہمارے یہ بات موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے بندے کو واضح کرتا ہے، کبھی کوئی خطرہ ایسا ہو جائے اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول نے فرمایا خواب جو ہے وہ 46واں حصہ ہے نبوت کا۔ بالکل، یعنی مراد یہ ہے کہ خواب کے اندر جو کچھ معاملات نظر آتے ہیں وہ الہامی بھی ہو سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمت عطا فرمائی ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ تم اس کام سے رک جاؤ، اس کام میں بہتری نہیں ہے، اس کام میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ بالکل جی۔ اور خواب جب ہمیں آتے ہیں تو ان کی جیسے کہ مفتی صاحب نے بیان کیا کہ حقیقت بالکل ہوتی ہے، لیکن کچھ خواب ایسے جو ہم نے روزمرہ کی زندگی میں کام کر رہے ہیں یا ابھی کوئی چیز ہم سوچ کے سوتے ہیں تو وہ بھی خواب ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا، ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ خود ہی تعبیریں بھی نکالنے لگتے ہیں کہ جی مجھے خواب میں سانپ دکھا تو میرے ساتھ کوئی بہت برا ہونے والا ہے، یا میرے خواب میں یہ چیز آئی تھی، تو مطلب ان کو خود نہیں پتا ہوتا لیکن اس کی خود ہی تعبیریں نکال کے پریشان گھومتے ہیں۔ تو اس کے لیے تو میں کہتا ہوں کسی پراپر جس کو اس کا علم ہو، جس کو اس کی نالج ہو، اس سے رابطہ کرنا چاہیے، نہ کہ خود ہی تعبیر نکال لینی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ خواب کتنی حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں احتیاط یہ ہے کہ جو شخص خواب دیکھے وہ کسی اور سے ڈسکس نہ کرے، بتائے نا، بالکل کسی علم رکھنے والے کے پاس، یعنی کہ کسی مسجد کے موذن نے ان کو لے کے بیٹھ گئے، خواب بتا دیا، کسی بھی عام آدمی کو لے کے بیٹھ گئے، گھر والوں کو لے کے بیٹھ گئے، قطعاً نہیں، کیونکہ اگر اس کے اندر آپ کے ساتھ اچھا ہونا ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا اور آپ نے کسی سے بیان کر دیا اور اس نے اس کی تعبیر غلط بتا دی تو ویسا ہی ہو جائے گا۔ اتنا خطرہ ہے معاملہ خواب کا۔ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ سچوں کو سچے آتے ہیں خواب اور جھوٹے لوگوں کو جھوٹے خواب آتے ہیں، یہ بھی ہے۔ اچھا، جب آپ اس علم رکھنے والے کے پاس جو علم رویا رکھتا ہے اس کے پاس جائیں گے، کسی روحانی شخص کے پاس جائیں گے اور آپ بتائیں گے اپنا خواب، تو وہ یقیناً آپ سے پوچھے گا کہ آج صبح سے لے کے رات تک کیا کیا چیزیں کھائی ہیں آپ نے۔ اچھا، اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ چیز ہم ڈسکس کریں گے۔ اور جو انہوں نے مجھے بات بتائی کہ جیسا اگر ہم کسی کو خواب بتا دیتے ہیں اور اس نے غلط تعبیر بتا دی تو اس کو الٹا ہوتا ہے، یہ بات میرے لیے بھی بالکل نہیں تھی، کیونکہ ہمارے ہاں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنا خواب بتاتا پھر رہا ہوتا، آج خواب میں اس کو دیکھا، آج خواب میں یہ ہوا، آج خواب میں یہ ہوا۔ تو اس چیز سے بالکل بچنا چاہیے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اس نے تعبیر غلط بتا دی تو آپ کے ساتھ ایسا ہونے کا چانس ہے۔ یہاں وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے۔ باران رحمت آج نیوز کی ساری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارا آج کا موضوع خواب اور ان کی تعبیر۔ لیکن ابھی اسٹوڈیو میں ہماری دو مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے جو آج ٹی وی کا ایک حصہ ہیں اور کافی عرصے سے آپ ان کو آج نیوز پہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ غوث، اینکر پرسن ہے، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ اور ان کے برابر میں موجود ہیں کرن رضوی، نیوز اینکر ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ شہری اور تمام حضرات کو السلام۔ وعلیکم السلام۔ سعدیہ، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اینکر پرسنز کے لیے ویسے بھی بڑا روٹین آپ لوگوں کے ڈفرینٹ رہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی بریکنگز بھی آتی ہیں، پھر روزے کی حالت میں کس طرح گزر رہا ہے اور کس طرح مینیج کرتی ہیں پھر؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ رمضان کبھی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا۔ آپ سٹارٹ میں چیزیں اپنی لیتے رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے رمضان سے پہلے کی روٹین الگ ہوتی ہے، پھر رمضان کی روٹین الگ ہوتی ہے، لیکن 1 2 3 صرف اتنا ہی ٹائم لگتا ہے کہ آپ واپس ایک رمضان کی نئی روٹین میں آ جاتے ہیں۔ اور باقی ایک عجیب سی چیز ایسی ہے کہ آپ کو رمضان کے اندر ڈھل جانا بہت آسان لگتا ہے۔ بالکل۔ حالانکہ اس طریقے سے رمضان سے ہٹ کے اگر آپ سوچیں کہ روٹین ایک دم سے آپ اپنی چینج کر لیں 1 مہینے کے لیے تو یہ بڑا مشکل سی چیز لگے گی، لیکن اگر آپ رمضان کی بات کرتے ہیں تو وہ چیزیں ایسی ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن آپ کی فطرت کے حساب سے کیا ہوا ہے کہ کچھ عبادتیں،
کچھ چیزیں جو آپ نے اپنی زندگی کی بھی لے کے چلنی ہے، پھر دین کی بھی لے کے چلنی ہے، دنیا کی بھی لے کے چلنی ہے. آپ ان ساری چیزوں کو ایک دفعہ ڈیزائن کر کے دیکھتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے. تو یہ ساری چیز ایسے ہو جاتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فطرت، انسانی فطرت کے مطابق ایک چیز ڈیزائن کی ہے. تو میرے خیال سے وہ بڑا اچھے سے مینج ہو جاتا ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں اپنی جو سوچ ہے وہ اس طرح کی پازیٹیو ہی رکھنی چاہیے. اور واقعی میں یہ بات بالکل سعدیہ نے ٹھیک کی کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پھر اس کو ڈیزائن بھی کرتا ہے اور ہم جو ہے اس پر پورے بھی اتر پاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. کرن، بریکنگ نیوز جب آتی ہے تو ٹینشن ہوتی ہے، روزہ ہے، اب مجھے کہا جائے گا جی بار بار اسی چیز کو دہراتے رہیں، جو چیز دوبارہ بار بار بتاتے رہے. پرابلم ہوتی ہوگی؟ بالکل نہیں، ایسے پرابلم نہیں ہوتی. اور یہاں پر میں رمضان ٹرانسمیشن کو بڑا اس کا کریڈٹ دوں گی کیونکہ جب سے رمضان ٹرانسمیشن آئی ہیں، بالخصوص رمضان میں، یا ویسے اس طرح کی ٹرانسمیشنز ہوتی رہتی ہیں، لیکن جب سے ٹرانسمیشن کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے نا، تو تھوڑی سی نیوز ہم لوگوں کو بڑی ہیلپ مل جاتی ہے، کافی مدد مل گئی ہے کہ وہ اس طرح بار بار ہم کٹ نہیں کرتے کیونکہ ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے، تو اتنا نہیں. اور اب تو شہری عادت ہو گئی. اب جس دن بریکنگ نہیں آتی نا، اس دن بڑا عجیب لگتا ہے کہ آج کیا ہوا ہے، بڑا سناٹا ہے. اچھا کرن، آج بات ہو رہی ہے خوابوں کے حوالے سے، اور آپ لوگ جو ہے کبھی کبھی ایسی بھی بریکنگ کرتی ہیں جیسے خدا نہ خواستہ دھماکہ ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں اور پھر پورے دن آپ لوگ اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں. تو کیا کبھی آپ لوگ خواب میں جا کے وہ چیز ریکال ہو رہی ہوتی ہے کہ یار آج یہ ہوا تھا اور یہ میرے خواب میں پورا سینیریو چل رہا ہوتا ہے؟ شہری میرے ساتھ ایسا، مجھے ظاہر کافی عرصہ ہو گیا نیوز اینکرنگ کرتے ہوئے، ایسا نہیں ہوا، لیکن زینب کا جو واقعہ ہوا تھا بچی کا، وہ چیز ایسی تھی، اور ایک APS، وہ دونوں چیزیں ایسی تھیں کہ وہ جاتے جاتے گئیں، اور سونے کے بعد بھی یا اٹھنے سے پہلے بھی دماغ میں ایک چیز رہی، وہ بچی نہیں نکلتی تھی، چاہے آپ سو رہے ہوں چاہے آپ جاگ رہے ہوں. 24 گھنٹے میرے تو پرسنلی، کیونکہ میری اپنی بھی بچی ہے، تو وہ مجھے بہت زیادہ یہ لگتا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے اور یہ کیسے ہم پڑھ لیتے ہیں، اور پھر ہم اگلی خبر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اور بڑا یہ ایک میں بات بتاؤں، یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے ایز این اینکر پرسن، کیونکہ ظاہر ہے آپ کے اندر فیلنگز بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ اس چیز کو پڑھ رہے ہیں، پھر آپ کو اپنا فیس بھی بالکل جو ہے وہ نارمل رکھنا ہے. سعدیہ، پرابلم آتی ہیں اس طرح کی بریکنگ، ظاہر ہے ڈیفینیٹلی انسان ہے، ہیومن ہے، اور فیلنگ سب کے اندر ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ ایک پروفیشن پہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے اپنا فیس بھی صحیح رکھنا ہے، آنسو بھی آ رہے ہیں لیکن کنٹرول کرنا ہے. ہوتا ہے کیسا؟ APS کا جس طرح سے کرن نے ذکر کیا، اس میں واقعی ایسا ہوا تھا. اس میں ہم اینکرز، مطلب میری 1-2 شفٹس کرن کے ساتھ تھیں، دوسرے اینکرز کے ساتھ تھی، تو سم ٹائمز ایسا ہوتا تھا کہ کرن ایک چیز کو پڑھ رہی ہیں یا بتا رہی ہیں اور پھر ان کی آواز رون جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد واپس میرے اوپر آ جاتے تھے، پھر میں بولنا شروع کرتی تھی، آواز بھر آ جاتی تھی، علی عابد کو دے دیتے تھے کہ بھائی اب اس کے بعد. لیکن وہ واقعی ایسا لگتا نہیں ہے کہ کسی اہل دل پر اثر نہ کیا. صحیح بات ہے. یعنی کہ ہم لوگ اگر اپنی لائف میں دیکھیں تو ایک یہ زینب قتل کیس، اور باقی اس کو ہم نے اٹھایا بھی بہت زیادہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ایسی چیز تھی کہ جس کی روک تھام کے لیے یہی ضروری تھا کہ میڈیا کی جانب سے اپنے طور پر پورا کردار جو ہے وہ ادا کیا جائے. تو بے شک وہ چیز ہم لوگوں نے کی، لیکن وہی والی بات کہ یہ 2 چیزیں ایسی تھیں ہماری لائف کی. میرے پرسنل کریئر کی بات کروں تو اس میں یہ تھا کہ آپ یہاں سے جا رہے ہیں تو بھی آپ کے دماغ میں چل رہا ہے، آپ گھر میں کچھ اور کام کر رہے ہیں نا، لیکن آپ کا دماغ یہاں پہ ہی چل رہا ہے. کچھ ڈسٹربنس ایسی تھی، اللہ نہ کرے کہ ہاں نیکسٹ ٹائم ایسی چیز ہو، لیکن یہ چیزیں بہت ڈسٹرب کر دیتی ہیں. یہ چیز بالکل میں آپ کو پھر اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو اینکر پرسن ہوتے ہیں، ایک تو یہ بہت مشکل جاب ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی بڑا آسان ایک جگہ بیٹھے اور بولنے لگے. اگر کوئی مجھ سے پرسنلی پوچھے تو میں نیوز اینکر نہیں بن سکتا، کیونکہ آپ نے اسپونٹینیسلی بول رہا ہے، پھر آپ کو چاہے کتنا بھی پرابلم ہو، ظاہر ہے درد بھی ہو رہا ہے کہیں، لیکن آپ نے اپنا فیس جو ہے بالکل صحیح رکھنا ہے. کرن، خواب بتاتی ہیں آپ؟ جیسے کوئی خواب آئے تو جا کے بتا دیا سب کو کہ یار یہ خواب آیا تھا. میں بھول جاتی ہوں شہری، یہ میرے ساتھ بڑا مسئلہ ہے. شکر ہے آپ نیوز نہیں بھولتی. نہیں، نیوز نہیں پڑھتی، ورنہ وہ پھر سیلری آپ کو پتہ ہے، پھر وہ سیلری دینا بھول جائیں گے، نیوز پڑھنا بھول جاؤں گی. ایسا نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں خواب بھول جاتی ہوں. اس وقت میرا دل کرتا ہے میں جلدی سے کسی کو اٹھاؤں اور بتاؤں کہ میں نے یہ دیکھا ہے، کیونکہ مجھے خواب میں بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ بھول جانا ہے جب میں اٹھتی ہوں. لیکن ابھی مفتی صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ خواب دیکھ کے بتانا نہیں چاہیے ہم لوگوں کو، لیکن یہ باتیں نہیں پتا، ہم تو بتا دیتے ہیں. میں بالکل شہریہ بھی یہی آپ کی اجازت سے سوال کرنا چاہوں گی کہ علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں استاد کی حیثیت سے، اور ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ طالب علم کی حیثیت سے. خواب تو ایک آپ سوتے ہوئے ظاہر دیکھتے ہیں، بھول بھی جاتے ہیں، لیکن چند اس کو کیا کہیں گے جو آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. جیسے میرے ساتھ پرسنلی ایسا ہو چکا ہے کہ میرے ماموں کی ڈیتھ ہوئی، اب ان کو میں نے باقاعدہ اپنے سامنے دیکھا، سوتے ہوئے میری آنکھ کھلی، مجھے ایسا لگا وہ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک صاحب کھڑے ہیں، وہ دونوں کی باتیں ہو رہی ہیں. خواب میں اس کو اس لیے نہیں کہوں گی کہ مجھے یہ یاد ہے کہ میری آنکھ کھلی تھی، تو اس کو پھر کیا کہیں گے خاص کیفیت میں. لیکن خواب کی میں نے پہلے بھی بتائی کہ قسمیں ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ انسان کہتے ہیں کہ کانشیسلی ایک چیز شعور کے طور پہ ایک چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے لاشعور
اور لاشعور میں بھی کوئی چیز ایسی سامنے آ جاتی ہے کہ انسان لگتا ہے کہ یار میں جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ جاگتی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، وہ چیز مثالی بن کر آپ کے سامنے آ جاتی ہے، اور اس مثالی بن کے سامنے آنے کی وجہ سے آپ کو وہ چیز واضح نظر آنی شروع ہو جاتی ہے کہ شاید یہ حقیقت پہ مبنی ہے۔ دوسری بات ایک اور بھی کہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، جیسے اولیاء اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو یہ تصور ہے، فرشتے جو ہیں وہ مدد کو آتے ہیں۔ جیسے مثال طور پہ حدیث پاک میں رسول فرماتے ہیں جب مومن خواب دیکھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ لوح محفوظ پر جو اس کی تقدیر لکھی جا رہی ہوتی ہے نا، وہ چیز پڑھ کر مثال بنا کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے، سبحان اللہ، اور بتاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے سامنے ہونے والا ہے، تو تم اچھائی ہونے والا تو وہ بھی بتاتا ہے، اور اگر برائی ہونے والی ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ تو اب یہ فرشتہ اس لیے بتاتا ہے تاکہ بندہ مومن اس گناہ سے یا اس خطا سے بچ جائے، یا اچھا ہونے والا ہے تو اس کے لیے اور بہتر کام کرے۔ ایک بات تو یہ ایک خطا کلامی کروں گی آپ کی، ایک تو یہ چیز ہوتی ہے جیسے ابھی مجھے شاعری بتا رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ خواب کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہیے، لیکن کوئی ایسا خواب ہو کہ جس کو شیئر کرنا اس لیے لازمی ہو کہ اگر میں کسی کو نہ بتاؤں تو مجھے اس کا حل چاہیے، مجھے پریشانی دو باتیں اس میں، یہ نہیں کہ خواب کسی کو نہ بتائیں، ایسا نہیں ہے، خواب انہیں بتائیں جن کو اس کی تعبیر آتی ہے، جن کو علم ہو۔ مراد یہ ہے کہ اگر آپ ہر کسی کو بتائیں گے نا تو حقیقت یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ حضرت صدیق کے پاس ایک شخص آیا، اس نے جھوٹا خواب بیان فرمایا، تو حضرت صدیق نے فرمایا جو تعبیر بیان فرمائی، فرمایا کہ یہ تو خواب میں نہیں دیکھا رہا، فرمایا اب یہی ہوگا جو تم نے بتایا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خواب کو غلط بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور سیکنڈلی بات کہ تعبیر ان لوگوں کے پاس جا کے بتائی جائے جو متقی ہوں، جو اس خواب کی تعبیر کو جانتے ہوں، ورنہ ہر کوئی بتانے بیٹھ گیا تو پھر معاملات خرابی کی طرف جاتے ہیں۔ جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، ہم لوگ عموماً سنتے ہیں کہ اگر کوئی برا خواب دیکھا ہے تو وہ نہیں شیئر کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اچھا خواب دیکھا ہے تو وہ شیئر کر لینا چاہیے، تو اس میں باقی کوئی ہے اس طرح کی؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو یہ ہم جو گفتگو کر رہے تھے بریک سے پہلے، تو اس میں چند احتیاطیں جو جس صاحب علم کو آپ خواب بتائیں گی تو وہ پوچھے گا ضرور کہ آج آپ نے صبح کیا کھایا تھا، دوپہر میں کیا کھایا تھا، اور رات سونے سے پہلے کیا کھایا تھا، اور کتنی ڈیوریشن تھی آپ کی نیند میں اور کھانے کے درمیان۔ اچھا، اس کے بعد وہ آپ کا خواب سنیں گے، اور خواب واقعی ہر کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ جس طرح میری بہن نے یہ ابھی کہا کہ میں بھول جاتی ہوں زیادہ تر خوابوں کو، تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ اٹھیں تو لکھ لیں، تحریر کر لیں تاکہ آپ بھول نہ سکیں۔ اس میں بہت بڑی بڑی بشارتیں بھی شریف بھائی آتی ہیں میری بہنوں، بہت بڑی بڑی بشارتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ جس طرح آپ نے کہا ابھی فرمایا کہ کھلی آنکھوں سے دیکھا، میں نے نیند کی حالت میں دیکھا، میں محسوس کر رہی تھی کھلی ہوئی۔ تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا آپ کی پشت میں، یعنی کہ آپ کے بزرگوں میں، آپ کے دادیال میں، ننیال میں کوئی بزرگ گزرے، ان کا بھی اشارہ مل سکتا ہے۔ کھلی آنکھوں سے دیکھنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراقبہ، مکاشفہ، کشف، اور کشف کی بھی کئی منزلیں ہیں۔ اچھا تو یہ سارے منازل ہیں تصوف کے اندر۔ در حقیقت خواب کی حقیقت ہے کیا اسلامی پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیں میں نے ابھی شروعات میں اگر آپ نے سنا ہو کہ ہماری تو ایک عید ہی خواب پر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا، تو یہ قرآن تو ثابت ہے نا۔ سیکنڈ بات یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو فرمایا یہ خواب، انہوں نے فرمایا یہ خواب کسی اور کو مت بتانا، کیوں؟ کیونکہ تمہارے 11 بھائی ہیں اور میں اور تمہاری والدہ، وہ تمہارے جو تمہیں وہ مقام ملنے والا ہے جسے نبوت کا مقام کہتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ خواب میں بشارت ہوتی ہے، تو کیا یہ بشارت صرف نیک لوگوں کو ہوتی ہے، یا جن کے اعمال جیسے نعوذ باللہ، اگر میں اپنی بات ہی کروں، ہم بھی گناہگار ہی بندے ہیں، تو کیا ہمیں بشارت ہو سکتی ہے جو صرف نیک بندہ ہے اسی کو بشارت ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ نیک بندہ ہو تو اسی کو ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ یاد رکھیے گا، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکار کو پسند فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ گناہگار کے جو گناہ ہوتے ہیں، جب بندہ معافی مانگتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو وہ معافی مانگنا نیکی کی عبادت کرنے سے زیادہ بہتر پسند ہے۔ تو آپ نے جو بات کی نا کہ بشارت کا تعلق نیکی یا بدی سے نہیں ہے، بشارت کا تعلق ایسی ہے کہ پتہ نہیں کسی غریب کی آپ نے مدد کر دی، لیکن ہمیں کیسے اس چیز کا علم ہوگا کہ ہمیں بشارت ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم تو ظاہر نہ اس طرح عبادت کر پاتے ہیں، تو ہم تو یہی کنفیوز رہیں گے یار شاید ہی کوئی خواب ہے۔ نہیں، اس میں طریقہ آ رہا ہے کہ میں نے پھر آپ کو بتایا، رسول نے فرمایا اچھا خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، برا خواب جو ہے وہ شیطان کی وسوسے کی طرف۔ اگر آپ کو بشارت میں کوئی اچھی چیز دکھائی جا رہی ہے، اچھی چیز بتائی جا رہی ہے، تو اس پر عمل کرنا کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اگر وہی خواب آپ کو مثال کے دودھ کا دیکھنا
وہ فرماتے ہیں یہ علم کی بشارت ہے کہ بندہ علم حاصل کرتا ہے. اچھا سمندر کا دیکھنا, سمندر میں تیرنا, یہ جنتی ہونے کی بشارت ہے. سفید لباس کا پہننا یہ بھی جنتی ہونے کی بشارت ہے. اچھا ایک چیز میں آپ لوگوں سے ہی پوچھوں گا کرن, آپ لوگوں کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز خواب میں دیکھیں اور پھر اصلی زندگی میں آپ کے ساتھ وہی ہو؟ یہ ہوتا ہے کبھی آپ لوگوں کے ساتھ کہ یار یہ چیز میں پہلے ہو چکی ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پوری ایک ویڈیو چل رہی ہوتی ہے کہ آپ نے کہیں پر دیکھا ہے اور وہ سیم چیز وہاں پہ چل رہی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ وہی میں نے آپ سے کہا کہ شعور اور لاشعور. لاشعور میں اللہ تعالیٰ نے, میں نے آپ سے کہا کہ ایک شعور ہوتا ہے جو آپ دن بھر کام کر رہے ہیں. ایک لاشعور جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز آپ کے لیے جو ہے نا, جو آپ کے کہتے ہیں کہ ہارڈ ڈسک میں فکس کر دی ہے, وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے. ہاں, اور پھر وہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے, آپ نے کہا یار یہ میں تو ہو چکا ہے. مثال کے طور میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ہم تیری اطاعت کریں گے, لیکن ابھی آپ کو یاد ذہن میں نہیں آ رہا کہ یار کیسے کرنی ہے. لیکن جب اللہ دکھائے گا نا کہ دیکھو تم نے مجھ سے وعدہ ہے, پھر آپ کو یاد ہاں یار یہ تو میں نے رب سے وعدہ کیا تھا. تو ایسے ہی ایگزیکٹ ہوتا ہے کہ انسان بہت سے کام جو اللہ تعالیٰ نے بندے کے ذمہ لگائے ہوتے ہیں وہ لاشعور میں موجود ہوتے ہیں, لیکن جب بندہ کرتا ہے نا پھر سے آتا ہے ہاں یار یہ تو یہ مجھے کام جیسے نہیں قبلہ آپ بتا رہے ہیں کہ ایک شعور یعنی کانشیس اور سب کانشیس میں ہوتی ہے, لیکن وہ بھی خواب ہی ہوتا ہے جو مجھے, جیسے مجھے میرا خواب تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے, میرا گول ہے جیسے مجھے یہ کرنا ہے میرا, تو وہ بھی خواب ہی کہلائے گا. یہ وہ ایک ظاہری, یہ تو مقصد ہو گیا, ظاہری شکل ہے. اس کو کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنانا, اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے مقصد ہونا اور بات ہے, خواب کا ہونا اور بات. اور پھر آپ کو یہ بات ہوتا ہوں, میں نے آپ سے یہ بات کہوں کہ خواب کا کہنا غلط علام ہے. پھر نہیں, خواب سے مراد یہ کہ اگر ایک پھر روزمرہ آپ ایک کام کر رہے ہیں نا, اور آپ کا مقصد یہ کہ میں مثال سے ڈاکٹر بن جاؤں, اب آپ وہ ڈاکٹر کی پڑھائی کر رہے ہیں جس وقت, تو ایک مقصد سامنے آ رہا ہے. تو جب اس چیز کو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھو آپ نے آلات لگائے ہوئے آپریشن کر رہے ہیں, تو مراد یہ آپ نے خواب دیکھا, تو کیوں دیکھا؟ کیونکہ آپ اس فیلڈ میں موجود ہیں. اسی طریقے سے جس فیلڈ میں آپ ہوتے ہیں تو شعوری طور پہ وہ چیز آ جاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے بہت سی چیزیں مدد فرما بھی رہا ہوتا ہے. تو یہ جب بات یاد سادی آپ کیا پوچھنا چاہیے؟ میں مولانا صاحب سے ایک چیز جو ہماری بڑی امپورٹنٹ, ہم بچیوں کی شادی سے لے کر بہت سارے ایسے اہم معاملات ہماری زندگی کے جس میں ہم کہتے ہیں استخارہ کر دیا جائے, اور استخارے کی جو نتائج ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں خواب میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پھول دیکھنا, یا پھر کچھ لوگ کلرز کے اوپر ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ اگر ریڈ ہے تو پھر صحیح نہیں ہے, مطلب اس کا مطلب نو, اور اگر آپ گرین دیکھ رہے ہیں وہ مطلب میں نے خود کوشش کی ہے لیکن میں کنفیوز ہوں کہ مجھے وہ چیز سمجھ نہیں آئی. آئی ڈونٹ نو اب وہ اس کے پیچھے کیا ہے, اور کون سی ایسی چیز ہے جس سے آپ واقعی آئیڈیا لگا سکتے ہو کہ ہاں یار یہ چیز خواب سمجھ میں نہیں آیا یا خواب جو دیکھا؟ نہیں, وہ جیسے اگر آپ نے ریڈ اور لائٹ اور اس شعبے سے میں وابستہ بھی ہوں الحمدللہ, اور تقریباً 18-19 سال سے میں پریکٹس میں ہوں. تو ہم لائیو جب استخارے بتا رہے ہوتے ہیں تو ہم نیمرولوجی کا سہارا لیتے ہیں, علم العداد کا, جبکہ صحیح طریقہ جو ہے استخارے کا وہ وہی ہے جو سنت طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ 2 نفل پڑھیں, استخارے کی نیت کے دعا پڑھیں, اور قبلہ رخ ہو کے دونوں ہاتھ یہاں گال کے سیدھے ہاتھ پہ رکھ کے قبلہ رخ ہو کے سو جائیں. جو اس میں آپ کو علامات نظر آئیں, بشارت ہو, اس پہ آپ ڈسکس نہیں کریں کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے. بالکل نہیں. یا تو خود آپ کے اندر اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ سمجھ جائیں اشارے کو, نہیں تو پھر کسی علم رکھنے والے سے رابطہ کریں اور ان سے ڈسکس کریں جا کے کہ میں نے یہ دیکھا, یہ میں نیت کر کے سوئی تھی, تو وہ آپ کو رہنمائی مل جائے گی. اچھا, اب فرسٹ ایڈ, کیونکہ ہمارے پاس بعض اوقات 40-40, 50-50, 60-60 استخارے آ رہے ہوتے ہیں لائیو, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں نیمرولوجی کا سہارا لیتے ہیں. صرف اشارات بتا رہے ہوتے ہیں, اور ان کی بہت اہم گفتگو ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ادھر آپ کو کٹ کریں گے کیونکہ استخارے سے لے کے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں اور بہت امپورٹنٹ وہ سوالات ہیں, لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد حاصل ہوتا ہے. باران رحمت آج نیوز کی ساری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں شاکرہ کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہری کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. شاکرہ کیا بنا رہی ہیں آپ جناب, یہ بتائیں. آج ہم بنا رہے ہیں درباری چکن, اور بہت آسان ہے لیکن مزے کی بہت بنتی ہے. اچھا, مزے کی بہت بنتی ہے اور آسان بھی ہے. آسان بھی ہے اور مزے کی بنتی ہے. ہم نے کیا کیا تھا, یہاں پہ ہم نے 1/4 کپ آئل لیا تھا, آپ 1/2 کپ گھی بھی لے سکتے ہیں, لیکن میں نے یہاں آئل میں بنایا اس لیے 1/4 کپ لیا ہے. اور اس کے اندر میں نے 1 عدد درمیانی سائز کی پیاز لی تھی, اس کو جسٹ سوٹے کیا تھا, اور اسی کے ساتھ ثابت
काली मिर्चें 10 अदद डाल दी थी, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून लिया था और 1 से 2 सेकंड के लिए उसको सिर्फ सौते किया है, उसको भूनना नहीं है ज़्यादा देर। फिर मैंने चिकन डाल दिया था और चिकन का जब रंग तब्दील होने लगा तो उसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट लिया था। और टू टेस्ट है कि अगर आप ज़्यादा या कम करना चाहें वो भी कर सकते हैं। उसके साथ थोड़ा सा मसाले को भूना था। बाकी जो मैंने मसाला ग्राइंड करके रखा था उसमें देगी लाल मिर्च 2 अदद बड़े साइज़ की जो होती है वो आपने लेना है, काजू 8 से 10 अदद ले लेने हैं और उसी के साथ खसखस 1 टेबल स्पून लेना है और तिल, सफ़ेद तिल जो होता है 1 टेबल स्पून वो लेना है आपने। दाल चीनी 2 टुकड़े लिए हैं और लौंगे 4 अदद लिए हैं, उसको ब्लेंड करके आपने इसमें डाल देना है और 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको ढक के रख दिया था। मैं इसका आपको कलर दिखाती हूँ, बहुत अच्छा सा इसका कलर आ जाता है, ये आप देख रहे हैं। और ये तकरीबन 30 मिनट में तैयार हो जाती है। 30 मिनट में आप तैयार कर लेती हैं। आप वैसे आप ख्वाब देखती हैं? ख्वाब तो सभी देखते हैं, वैसे आपको आते हैं कोई ऐसे ख्वाब कंफ्यूज करने वाले? आते हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है, पहले तो मुझे याद रहते थे लेकिन अब मैं भूल जाती हूँ। भूल जाती हैं? कभी मिक्स ख्वाब आते हैं, यहाँ से निकले वहाँ पहुँच गए, ऐसे बड़ा होता है? बहुत गड़बड़ वाले ख्वाब, मुझे याद ही नहीं होता मैंने देखा क्यों है ऐसा। मैं यहाँ से वहाँ कैसे ख्वाब आते तो आप भी बता देती होंगी कि खवातीन कहाँ छोड़ती हैं, सबको बता देती फिरती हैं। ये होता है, बता देती हैं आप ख्वाब। कभी आपको ये ख्वाब आया था आप खाना बनाएंगी? नहीं, कभी ये ख्वाब नहीं आया था? ये वाला ख्वाब ये क्या मजबूरी ने शुरू करवाया है या ये शौक था? शादी के बाद मैंने कुकिंग शुरू की थी, मैंने आपको बताया था, सास ने सिखाया था। हाँ, इनको भी ख्वाब पहले ही आ गया था कि मुझे एक सास ऐसी मिलेंगी जो मुझे कुकिंग सिखाएंगी। चलें जी, आप बनाएं और आपकी जो डिशेज़ हैं उनकी तो बहरहाल क्या ही बात है। और अभी जो हमारे साथ नात ख़ानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ है, आई हमारी नशिस्त में पहली दफ़ा है लेकिन काफ़ी जगहों पे जो है वो अपनी आवाज़ से जो है लोगों को मसरूर करती रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रुबीना नदीम, आपसे दरख्वास्त करेंगे कि नात शरीफ पेश कीजिए। और आपका जिक्र करती है हर वक्त ज़बान, आपका विर्द करती है हर वक्त ज़बान, आपका विर्द करती है हर वक्त ज़बान। जिक्र करता है क़ल्ब करता है हर वक्त बयां आपका, क़ल्ब करता है हर वक्त बयां आपका। या मोहम्मद है सारा जहां आपका। और आसियों के लिए जुज़्न दामत है क्या, आसियों के लिए जुज़्न दामत है क्या, आसियों के लिए जुज़्न दामत है क्या। आसरा है शफ़ीए ज़मां आपका, आसरा है शफ़ीए ज़मां आपका। या मोहम्मद है सारा जहां आपका।
عشق ہے آستاپ کا. سبحان اللہ. بہت خوب. آپ پہلی دفعہ ہماری نشست پہ آئیں لیکن بہت خوب. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز مرادوں کو پورا کرے. آمین. آتے ہیں جی دوبارہ اپنے موضوع کی جانب. اور بڑی انٹرسٹنگ ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور ہم نے استخارے کے اوپر بھی بات کری. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ایسے بھی ہم نے لوگ دیکھیں جو استخارہ 5 منٹ کے اندر بھی بتا دیتے ہیں. کیا یہ طریقہ صحیح ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ اپنی آنکھیں بند کریں, تھوڑا سا یوں کریں اور اس کے بعد آپ کو استخارہ ہوتا ہے؟ کیسے استخارہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل استخارے کی آڑ میں لوگوں نے اپنی دکانیں بنا رکھی ہیں اور اس کو بھی میں جہاد کہتا ہوں کہ جب ہم لائیو پروگرام میں بتاتے ہیں نا کہ بھائی ہما شما کے پاس نہیں جایا کریں. اور اس پہ تو آپ نے سٹرنگ آپریشن وغیرہ کئی مرتبہ کیے ہیں ان لوگوں کو, جعلی عاملوں کو پکڑنے میں. ایسے استخارے نہیں ہوتے. میں تو لیپ ٹاپ پہ بھی استخارے کو نہیں مانتا ہوں. اچھا. وہاں بھی A to Z جو ہے وہ سب فیڈ کیا ہوا ہوتا ہے اور انہوں نے آپ کا نام معلوم کیا اور انہوں نے الفابیٹ A جب بعد دبایا تو سارا کچھ آ گیا. نیمرولوجی کی طرح جو استخارہ ہوتا ہے, علم جعفر وہ علم ہے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے. بالکل. اور اس میں جو علم جعفر سیکھتے ہیں تو اس میں ایک برانچ ہے اس کی علم العداد نیمرولوجی. اس کے ذریعے جو نکلتی ہے تو وہ پھر ایک کیلکولیشن ہوتی ہے, اس کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ یہ آیا بیماری ہے یا بد نظر ہے یا بد اثرات ہیں یا بد عملیات ہیں, کسی نے میجک کرایا ہوا ہے, یہ اس میں پتہ چلتا ہے. تو جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو جو میڈیکلی پرابلم کے ہوتے ہیں تو ان کو ہم وہاں ریفر کر دیتے ہیں. اگر بد نظر ہوتی ہے تو ہم قرآن پاک کی سورہ مبارکہ بتا دیتے ہیں. اچھا مفتی صاحب آپ مجھے بات بتائیں کہ یہ جو تمام باتیں ڈاکٹر صاحب نے یہ بتائیں, اس میں عقیدہ کتنا رول پلے کرتا ہے؟ کیونکہ عقیدہ تو بڑا ہمارا اس چیز پہ ہو جاتا ہے کہ نہیں جی اس نے چاہے آنکھیں بند کر کے بھی بتایا تو ٹھیک بتایا ہوگا یا فلانے نے کچھ بھی کیا ہوگا ٹھیک بتا. عقیدے کا بھی اس میں بڑا ایک رول ہوتا ہے. عقیدے کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے. ضعیف الاعتقاد. بالکل. عقیدہ یہ ہے نا, دیکھیں اصل چیز تو صحیح عقیدہ ہی ہونا ہے. نعوذ باللہ کوئی بھنگی تعویذ دے تو اسے کیا اپنا پیر بنا لیں گے؟ بالکل. بات نہیں چاہیے. تعویذ تو بھنگی بھی دے دیتا ہے, بنا لیں اس کو آپ اپنا استاد. نہیں, ایسا نہیں ہے. عقیدہ اور ہمارا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کرنا ہے وہ ہمارے لیے بہتر کرنا ہے, اور جو اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہتر ہی لکھا ہے. بے شک. جب آپ یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر یہ کام کریں گے تو بات یہ کہ آپ لوگوں کے پاس جائیں, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی نا کہ جو واقعتاً اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے پاس جا کے آپ ہو سکتے ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ استخارہ 5 منٹ میں جانا یا 10 منٹ میں جانا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, رسول نے فرمایا تقویٰ ہا ہونا, یہ دل ہے نا یہ سب سے بڑا مفتی ہے. اور یہ ایسا مفتی ہے جب آپ دیکھتے نا کہ کوئی بات آپ کے سمجھ لینے کے نہیں آئے تو آپ اس سے پوچھیں, یہ آپ کو صحیح جواب دے دے گا. کیونکہ تقویٰ جو ہے وہ یہاں ہے. اللہ کے رسول نے یہاں فرما دیا کہ بندہ, لیکن دل تو کہتے ہیں نا, دل تو کبھی کبھی ہمیں زیادہ تر غلطی بتا رہا ہوتا ہے. اس میں مراد یہ دل کی نہ سنو. نہیں, اب آپ وہ دل کون سا دل جو گناہوں کے لت میں, مثال سے آپ لوگ گانا سننے جا رہا ہے تو یار دل تو جا رہا ہے گانا سنو. مراد یہ نہیں, مراد یہ کہ وہ دل جو آپ کو ضمیر جسے کہتے ہیں کہ جھنجھوڑتا ہے کہ یار تم نے غلط کیا, لیکن تم نے اچھا کیا. دل اور دماغ میں کس کی سنیں, کیونکہ خدا نے بھی دماغ کا درجہ دل سے اوپر رکھا ہے, لیکن دل اور دماغ میں بڑی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. جی بات کر لیں. دماغ ابلیس کا ہیڈ کوارٹر ہے. اچھا. اور دل قلب وہ اللہ کا گھر ہے. قلب مومن عرش اللہ کا عرش جو ہے مومن کا قلب ہے. پہلے تو یہ کرنا ہے. اچھا, اب قلب کو صاف بھی کرنا ہے تو ذکر و اذکار سے وہ صاف ہوگا. پھر آپ دل کی مانیں گے نا. ابھی آپ کو کیا معلوم کہ دل کی بات مان رہے ہیں, دل کی تو نہیں مان رہے, آپ تو دماغ کی مان رہے ہیں. لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو دماغ ہوتا ہے وہ شیطان کا ہیڈ کوارٹر ہے؟ دماغ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت سی چیزیں دماغ سے اچھی بھی ہوتی ہیں. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ کہتے ہیں خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. خالی دماغ نہیں, دماغ کسی کا بھی خالی نہیں ہوتا. مغز تو ہوتا ہی سب کے دماغ میں ہے. اس کے درجات ہیں, کسی کے 4 چل رہے ہوتے ہیں پوشن, کسی کے 3 چل رہے ہوتے ہیں. جس کے 4 چل رہے ہوتے ہیں تو اس کو کچھ الہامی کیفیت بھی ہو جاتی ہے. لیکن آپ کی بات یہاں پہ میں تھوڑی سی وہ کاٹوں گا کہ میڈیکل سائنس بھی ایک چیز ہے نا, تو دل تو صرف ہمارا خون پمپ کرنے کے لیے, دماغ ہمارے سارے ڈیسیشن دیتا ہے. دل سے مراد قلب ہے.
نہیں قلب کی بات ٹھیک ہے, اگر آپ دل اور دماغ کی بات کر رہے ہیں, یہ دل نہیں, دماغ ہمارے مین ڈیسیشن تو دماغ دے رہا ہے. عموماً کہتے ہیں دل اور دماغ کی جنگ میں یہاں پر ایک سوال اجازت دیں تو پہلے بات کریں, اس کے بعد میں یہاں پر میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں. ہم بات کرتے ہیں کہ دل اور دماغ, جیسے آپ نے کہا کہ سنے, اور پھر مولانا نے کہا کہ وہ الگ طرح کا دل ہے اور یہ الگ طرح کا دل ہے. اچھا, لیکن ان دونوں چیزوں کے درمیان نیت جو ہے وہ آپ دماغ سے کر رہے ہیں, آپ دل سے کر رہے ہیں, کیونکہ اصل میں سارا دار و مدار تو نیت پہ ہی ہے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. پہلے میں شریف بھائی کا جواب دوں گا. دیکھیں تصوف میں جو سکھایا جاتا ہے نا, صوفیہ جو سکھاتے ہیں, اولیاء جو سکھاتے ہیں, وہ دماغ سے جتنی بھی دنیاوی غلاظتیں ہیں ان کو نکالتے ہیں اور تصفیہ قلب کرواتے ہیں, تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ. تو قلب جو ہوتا ہے وہ یہ دل, یہ نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں جس کو جو ایک پمپنگ اسٹیشن ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی بات نہیں. دل کا جو محافظ ہے وہ قلب ہے, اور قلب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قلب مومن عرش اللہ, بیت المومن عرش اللہ, اللہ کا جو گھر ہے مومن کا قلب ہے. اب دماغ, ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے دل کی مان رہے ہیں, لیکن ایکچوئل دماغ کی مان رہے ہوتے ہیں ہم. بہن نے جو ہمارے کو ابھی سوال کیا, وہ آپ نے یہ کہا کہ نیت, ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. بے شک نیت دل سے ہی ہوگی, نیت دل سے ہی ہوگی. دماغ میں تو خیالات, آپ نماز پڑھیں گے آتے رہیں گے مختلف خیالات. جی مفتی صاحب. اچھا وقت ہے آپ کی بات, اگر جی وقت ہے ابھی تھوڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو ہو رہی ہے. میں دو باتیں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, آپ نے فرمایا کہ آج کل دماغ کی جو سوچتا ہے, یہ یاد رکھیے کہ اب سائنس جو ہے نا دل پہ تحقیق کر رہی ہے, اور دل کے اندر بھی یہ قوت اللہ نے دی ہے, کیونکہ حضور حدیث یہ قلب مومن بیت الرحمن, مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس دل میں آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ دل اتنا پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ بندے کو گناہ بھی سمجھ میں آتے ہیں اور نیکی بھی سمجھ میں آتی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی کہ بندہ گناہ کرتا سمجھ آتا ہے کہ گناہ کیا ہے, وہ سمجھ رہا ہے ٹھیک ہے یہ بھی اچھا کام ہے, لیکن جب بندے کو جب پتہ لگتا ہے یہ گناہ ہے تو وہ پھر اس چیز کو منع کرتا ہے کہ نہیں یار یہ غلط نہیں کرنا. اب جو سوال کیا نا نیت کا بھی, تو بے شک بات یہ صحیح ہے کہ نیت کا تعلق دماغ سے ہوگا, لیکن اب سائنس یہ بات کو آگاہ بھی کر رہی ہے اور ہے بھی کہ یہ دل سے ہی تعلق ہے نیت کا. کہ آپ یہ دیکھیں, کیا ابو جہل کے پاس دماغ نہیں تھا, کیا ابو لہب کے پاس دماغ نہیں تھا, لیکن نیت یہ کیا تھی کہ نعوذ باللہ دین کو نقصان پہنچانا, اسلام کو نقصان پہنچانا. نیت سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے, اللہ کو توفیق دینا. اللہ جس کو توفیق دینا وہی نیکی راہ پہ چل سکتا ہے. اب رہا ہم ساری باتوں کو گھما کے جو آ گئے, وہ آخری بات جو آپ نے جو بات کی کہ بھائی 5 منٹ میں استخارہ کرنا اور 5 منٹ میں جواب دینا, یہ جائز ہے یا کیسا, تو اس کے جواب میں دے دوں آپ کو سامنے. دیکھیں سب سے بڑی بات, رسول اللہ کی سنت پر عمل کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گی. استخارہ رسول نے فرمایا سنت ہے, جو سنت کے طریقہ کار ہے اس سے استخارہ جو آپ کو فائدہ ہوگا اور جو عمل آئے وہ آپ کر لیں, میں سمجھتا ہوں تمام مسائل حل جائیں گے. باقی 5 منٹ استخارہ اگر کرتے ہیں آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوتا تو آپ نہ. لیکن سر دل کا دماغ تو ہوتا نہیں ہے نا, تو آپ کو دماغ ہی دے رہا ہوتا ہے. وہی میں ابھی کرن آپ کی طرف ہی آ رہا تھا کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی جیسے انہوں نے کہا مطمئن ہونے پر ہے, آپ عموماً اپنے دل سے ڈیسیشن لیتی ہیں دماغ سے لیتی ہیں؟ میں ویسے دوسروں سے لیتی ہوں, وہ آپ لیتی ہیں, لیکن جب آپ میں اپنے ہسبینڈ سے زیادہ تر ان کے اپنا پوچھ رہا ہوں کہ آپ اپنے دل سے لیتی ہیں ویسے ڈیسیشن نارملی یا پھر دماغ سے لیتی ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ جہاں مجھے لگتا ہے میرا دل صحیح کہہ رہا ہے میں دل کی سنتی ہوں, جہاں مجھے لگتا ہے میرا دماغ ٹھیک کہہ رہا ہے میں دماغ کی. آپ دونوں کو ایک ساتھ کنیکٹ نہیں کرتی؟ نہیں, آپ ڈیسائیڈ کیسے کرتی ہیں کہ اس ٹائم پہ میرا دل صحیح کہہ رہا ہے اور اس ٹائم پہ میرا دماغ صحیح کہہ رہا ہے؟ جو مجھے جس طرح میرا زیادہ دل کا دماغ ہوتا ہے نا میں وہ کرتی ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو دل کے قریب ہوتے ہیں ان کے لیے ڈیسیژن پھر دل سے لینا چاہیے, اور ارد گرد چیزیں تو دماغ سے چلنی چاہیے. اچھا میں آپ کو ایک واضح کر دوں, قرآن پاک کی آیت کے تحت یہ تو بات ہو گئی. اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار تمہارے دلوں کو چین سکون اللہ کے ذکر سے ملے گا. تو معلوم یہ چلا کہ اطمینان کی جو کیفیت ہوتی ہے نا سکون کی, وہ دل میں ہوتی ہے, دماغ میں نہیں ہوتی. دماغ بے چین ہی رہتا ہے, دماغ پریشان ہی رہتا ہے, اطمینان دل کو ہی حاصل ہوتا ہے. تو اگر مفتی صاحب ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمارے تو دماغ بھی مطمئن ہو جاتا ہے. یہ تو اگر میں اپنی بات بھی کروں کہ میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے اگر ذہنی سکون ہے تو میں
آگے کام کروں گا نا مجھے ایک ذہنی سکون مل رہا ہے, میں نے نماز پڑھی, میں نے کوئی اچھا کام کیا تو میرا دماغ مطمئن ہوتا ہے. یہاں بالکل ہوتا ہے, لیکن وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے نا. بات یہ کہ دونوں تو پھر یہاں تو پھر دماغ سے ناراض ہے اس بات کو پھر یہاں پر ہم یہ کریں کہ دل دماغ سیم چیز ہے. نہیں, سیم چیز ان کو ہم پھر الگ الگ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ نہیں, الگ ہیں, دونوں الگ ہیں, بالکل ایسی بات ہے. پھر یاد جاتا ہے کہ دل کا تعلق, آپ اس کو خیالات کے زمانے میں کہنا کہ اگر آپ کہیں کہ دماغ کا تعلق, دماغ کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کام آپ دل سے کرتے ہیں نا, بہت سی ایسی عبادات ہیں کہ دماغ کہہ رہا ہوتا ہے یار ابھی نہیں کرو, لیکن دوسری جانب ایک چیز آپ کو وغلاتی کہتی ہے یا آپ کو پش کرتی ہے کہ نہیں یار یہ کرنا ہے. آپ اس کو وائس ورسا کیوں نہیں لے رہے کہ آپ کا دل کہہ رہا ہے نہیں کرو لیکن دماغ کہہ رہا ہے اور نہیں پڑھو, آپ اگر روٹین میں پڑھ رہے ہیں آپ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں نا, آپ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کا دل دماغ منع کر رہا ہے کہ آپ کا دل کہہ رہا ہے. اب ہم اس کو الٹا کرتے ہیں کہ دماغ دل منع کر رہا ہے دماغ کہہ رہا ہے. ایک اور چیز کہ اگر آپ نماز نہ پڑھیں, آپ روٹین میں نماز پڑھتے ہیں فرض, اور اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو دل میں درد نہیں ہوتا, سر میں درد ہوتا ہے سوچ کے کہ یار نماز نہیں پڑھی. بالکل نا, بالکل ہونا بھی چاہیے, کیونکہ دماغ سوچتا ہے. میں پھر دل میں اطمینان کی کیفیت نہیں ہے. نہیں دیکھیں مین تو دماغ ہے نا, آپ سمجھ لینا. آپ میری بات کا جواب دینا. دیکھیں میں اس بات پہ کنفیوز ہو گیا, میں جواب دے کے بس مولوی حضرات دل والے آپ نے ایک بات یہ کہی, ایک منٹ میں ایک سوال کر لوں. آپ نے مجھے ایک بات کہی کہ جی میں آپ کا دماغ منع کر رہا ہے کام کرنے سے لیکن دل کہتا ہے کر لو. اب ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ نہیں یار آج چھوڑو, آج نہیں پڑھتے نماز, دماغ کہہ رہا ہے پڑھ بھائی, گناہ ہے. کیونکہ اصلی تو یہاں پر ہے نا, شروعات تو یہاں سے ہو رہی ہے. جی جی میں سن رہا ہوں. عرض یہ کہ دیکھیں پھر میں ایک بات کہوں گا, دیکھیں یہ جو دل ہے نا, پھر میں کہوں گا یہ تو اللہ کا گھر ہے, یہ آپ کو منع نہیں کرے گا. میں پھر آپ سے کہوں گا دل نہیں بیچارہ ہوتا, دل بہت سی چیزوں کو غلط بھی تو کہتا ہے. وہ پھر نفس کی بات آ جاتی ہے نا. تو دیکھیں وہ تو پھر اب کوئی نفس پہ آ جاتی ہے, یہ ڈسکس کریں گے. مجھے اوپر سے کال آ رہی ہے, وقت بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے.